بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا ایک حرف ہے الف لام۔ ال جیسے الحمد، الکتاب، الرجل، الشاہد، الغائب۔ یہ تلفظ کے اعتبار سے دو طرح پڑھا جاتا ہے۔ ایک ہے کہ لام شو ہو جائے، لام کا حرف تلفظ میں آ جائے، جیسے الحمد لام ادا ہوا ہے، الکتاب لام ادا ہوا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، بلکہ اگلا لام کے بعد والا جو حرف ہوتا ہے اس پر تشدید آ جاتی ہے اور لام اسی میں مدغم ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، جیسے السلام، الشاہد۔ اس کا فارمولا کیا ہے، قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ یاد کر لیں۔ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ آ، قاف، کاف، حمزہ، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا، یا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 حرف۔ یہ جو 14 حرف اس جملے میں لکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اگر الف لام آئے گا تو اس میں لام پڑھا جائے گا۔ جیسے آ کے ساتھ اگر الف لام آئے تو یہ بنتا ہے الحبیب، آپ نے دیکھا یہ پڑھا گیا۔ عین کے ساتھ آئے تو العشق، العشق لام پڑھا گیا۔ اچھا، با کے ساتھ آئے البقرہ، لام پڑھا گیا۔ ان میں سے کوئی سا بھی آپ حرف لے لیں۔ یا کے ساتھ آئے تو الیمین، ہا کے ساتھ آئے تو الہجرہ، لام پڑھا جا رہا ہے، لام کی ادائیگی ہے پڑھنے میں۔ اور ان کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے، جیسے سین آ جاتا ہے، سین دیکھیں اس میں سے نہیں ہے، ان میں کہیں بھی سین نہیں ہے۔ اگر سین آ جائے گا تو پھر لام کی ادائیگی نہیں آئے گی، لام نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ جیسے یہ ہے ال، اس کے آگے آ جاتا ہے سلام، تو یہ پڑھا جائے گا السلام، لام سائلنٹ، السلام۔ شاہد، تو یہ پڑھا جائے گا الشاہد، سواد آ جاتا ہے۔ الصبور، الصبور، یہ سواد آیا ہے تو لام نہیں ادا ہو رہا، لام کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ جملہ یاد کر لیں، حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے ساتھ جب الف اور لام کا حرف لگ رہا ہو تو لام کی ادائیگی کی جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ اس میں ایک چیز چھوٹی سی اور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، وہ چیز یہ ہے کہ یہ والے جو حرف ہیں 14، ان کو کہتے ہیں حروف قمریہ۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ حرف قمریہ ہیں، چاند والے ہیں۔ جب چاند ہوتا ہے تو ستارے بھی نظر آتے ہیں، اور باقی جو 15 حرف ہیں ان کے علاوہ انہیں کہتے ہیں حروف شمسیہ۔ شمس کہتے ہیں سورج کو، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے آسان پیرایا ہوتا ہے کہ قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے، یہ قمریہ لکھے ہوئے ہیں، حروف قمریہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں پہ لام کا تلفظ کرنا ہوتا ہے، اور شمسیہ میں سے آ جائے تو لام، جیسے ستارے گم ہو جاتے ہیں ایسے لام بھی گم ہو جاتا ہے۔ چلیں، یہاں تک کی بات تو اس کی ادائیگی کی۔ ایک چھوٹی سی بات اور، لفظ السلام علیکم ہم لکھتے ہیں تو یہ لفظ ہے سلام، جیسے ہم پڑھتے ہیں یا نبی السلام علیک، تو سلام لفظ ہے۔
سلام اور اسلام ان دونوں میں فرق ہے. اگر یہ یوں لکھا ہو تو یہ ہوتا ہے اسلام. عربی زبان کی ادائیگی رسم الخط کو سمجھنا ہوتا ہے. یہ جو ڈیزائن ہے لفظ کا اس کو کہتے ہیں اسلام. اور جو ہم سلام کرتے ہیں وہ لفظ ہے سلام. اسلام اور سلام میں فرق ہے, معنی کا بھی فرق ہے, معنی کا بھی فرق ہے. یہ والا لفظ ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بعض لوگ کیا کرتے ہیں اسی پر یوں کر کے تشدید لگانے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. ایک غلطی کے اوپر دوسری غلطی کی چادر ڈال دیتے ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے الف لام کے بغیر ادا کرنا ہے تو سلام پڑھیں گے آپ, جیسے آپ پڑھتے ہیں یا نبی السلام علیک. اور اگر آپ نے الف لام لگانا ہے تو پھر الف اور لام دونوں لگائیں گے, پھر یہ پڑھیں گے السلام علیکم, السلام علیکم. سمجھ آئی بات؟ اچھا, ایک یہ بات ہوگی, اس کو یاد رکھنا ہے. یہ لفظ یوں ہی لکھا جائے گا, یہ درست ہے. اور یہ والا جو لفظ ہے یہ السلام میں غلط رسم الخط ہے, لکھنے کا طریقہ غلط ہے. ہاں, یہ لفظ اسلام اس ڈیزائن میں لکھا جائے گا. اسلام لفظ اس طرح لکھا جائے گا, سلام نہیں لکھا جائے گا. یہ درست ہے. دوسری غلطی لکھنے میں کرتے ہیں, یہاں پہ ایک واو لگانے کی کوشش کرتے ہیں, السلام علیکم. یہ واو بھی غلط ہوتا ہے, یہ یہاں پہ نہیں استعمال ہوتا, اس کا یہاں پہ آنا بنتا ہی نہیں ہے. السلام علیکم یہ جو منہ ہوتا ہے یہ پیش کے ساتھ آتا ہے. السلام واو والا نہیں ہے, پیش والا. السلام علیکم یہ لفظ درست ہے, یہ واو درمیان میں لکھا نہیں جاتا. السلام علیکم یہ درست طریقہ ہے لکھنے کا. یاد رکھیے گا. بے اجازت ملیں گے آپ سے پھر, قسمت نے ساتھ دیا, زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.